برکاتہ ہو۔ ایکچولی جو ہے بچہ جو اسکول جاتا ہے اور اسکول میں اس کو ماحول اچھا نہیں مل رہا ہے، اور ہم لوگ جیسے کہ ایک مسلمان اس سے انسان چاہتا ہے کہ اس کو اچھا ہے کہ ہم اسلامک ماحول دیں، لیکن اس کو ہم اسکول وغیرہ چینج کرانا چاہتے ہیں تو اس میں ہم کو گھر سے سپورٹ نہیں ملتا، شوہر سے سپورٹ نہیں ملتا، تو اس میں کیا کیا جائے اور کس طرح سے بچوں کی بہترین تربیت کی جائے؟ اس میں جو سب سے پہلی بات آپ کو سوچنا ہے وہ یہ کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے، کوئی ایسے والدین نہیں ہے جو کہ جن کو ہر وہ چیز مل رہی ہوتی ہے بچوں کی صحیح پرورش کرنے کے لیے جیسا وہ چاہتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے اپنے الگ الگ طرح کے چیلنج ہوتے ہیں۔ کہیں یہ ہے کہ شوہر یا بیوی سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کہیں ماحول اس طرح کا ہے، کہیں گھر ایکسٹینڈڈ فیملی کا مسئلہ ہے، کہیں پیسے کا مسئلہ ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے چیلنجز کے ساتھ جو ہے بچوں کی پرورش کر رہا ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے، یہ مطلب سوچنا کہ آپ کا سچویشن یونیک نہیں ہے، آپ کا سچویشن یہ نہیں ہے کہ بہت خراب ہے۔ پریشانی میں کسی بھی طرح سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پریشانی بہت چھوٹی سی، میں پریشانی ایک طرح سے سمجھ رہا ہوں کہ بہت بڑی پریشانی آپ کو لگ رہی ہے، مگر آپ کو ایک حالات دوسروں سے کمپیریزن میں دیکھنا ہوگا کہ آپ مور لیس دوسروں کے ہی طرح میں ہیں، یہ بس یہ کہ آپ کی پریشانی دوسری طرح کی ہے، دوسرے کی پریشانی دوسرے طرح کی ہے۔ یہ میں اس لیے سب سے پہلے بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی انسان، خاص کہ ایز اے پیرنٹ، اگر ہم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیلف پیٹی، اپنے آپ پہ ایک طرح سے اپنے آپ کے بارے میں بولا کہ بھائی کتنا بیچارگی والی سوچ رکھنا، اس سے پھر آپ کی صلاحیت، مسئلے سے ڈیل کرنے کی صلاحیت، پرابلم سے ڈیل کرنے کی صلاحیت آپ کی کم ہو جاتی ہے، آپ کی انرجی اپنے آپ کو افسوس کرنے میں زیادہ لگ جاتی ہے۔ تو اس بات کو آپ کو ایک طرف کر دینا ہے کہ بھائی جو بھی حالات ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ جس دن چاہیں گے حالات بدلیں گے، تو ہم کو حالات سے پریشان نہیں ہونا ہے، ہم کو یہ سوچنا ہے کہ یہاں پہ میرا کیا رول ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ یہ ایک بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں ہم اگر ایسا کریں گے تو حالات اس طرح سے بہتر ہو جائیں گے۔ جس طرح سے بھی دیکھنے میں لگتا ہے، اصلیت میں وہ ایسا ڈائریکٹ ون ٹو ون ریلیشن شپ نہیں ہوتا ہے۔ آپ بہت سے گھروں میں دیکھیے گا، والدین اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں اور بچوں میں وہ تربیت نہیں ہو پاتی جیسا وہ چاہتے ہیں، اور بہت جگہ ہوتا ہے کہ بچے کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی ہوتی ہے اور بچے صحیح راستے پہ نکل جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جس دن چاہے، جس راستے پہ لے جانا چاہیں، جس دن ہدایت دینا چاہیں، اس دن ہدایت دے دیتے ہیں۔ ہمارا کام ہے اپنی طرف سے کوشش کرنا، ہمارا کام ہے اللہ پہ یقین رکھنا، ہمارا کام ہے اللہ سے دعا کرتے رہنا، اور کوشش کرنا کا یہ مطلب نہیں کہ بھائی آج ہم نے ایک فیصلہ کر لیا، اس کو امپلیمنٹ کر دیا اور اس کو آرام سے بیٹھ کے ہر دن دیکھنا کہ بھائی اور کیا کیا اللہ نے ہم کو کیا کیا جانکاری دی ہے، کیا کیا سمجھ دی ہے، کیا کیا حالات کے بارے میں بتایا ہے، اس کے حساب سے ہم کو آج کیا کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، کسی دن آپ کو لگا کہ آپ کے شوہر میں تھوڑا سی بدلاؤ آ رہا ہے، تھوڑا سی ان کے دماغ بدل رہا ہے، اس وقت آپ کو کس طرح سے ان سے بات کرنی ہے، یہ سب سوچنا ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ میں سب سے پہلے آپ کو چاہوں گا کہ ہم سبھی کوئی اس بات کو ہر دن، ہر نماز کے بعد اپنے دماغ میں ڈالتے رہیں کہ ہماری کوشش سے ڈائریکٹلی نہیں ہوتا ہے، ہماری کوشش اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری دعا اللہ تعالیٰ سن رہے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں وہ سب چیز اللہ تعالیٰ کے قدر پہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی بات۔ اگلی بات جو میری یہ رہے گی وہ یہ کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ابھی کیا کرنا ہے۔ بہت سی چیزیں شارٹ ٹرم میں کرنی ہوں گی، شارٹ ٹرم سینس کہ بھائی جو اسکول جا رہا ہے، اگر اسکول بدلنا بھی ہے تو ایک دن میں اسکول نہیں بدلا جائے گا، وہ سیشن جب اینڈ ہوگا اس وقت بدلا جائے گا۔ تو ابھی ہم کو جو بچے ہمارے اسکول جا رہے ہیں وہاں جو ان کو غلط ماحول مل رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ کرنا ہے کہ گھر میں ایک صحیح رول ماڈل بننا ہے، آپ کو خود کو، شوہر کو صحیح یہ کہ بھائی اسلام کی جو بھی بلیفز ہیں اس کو صحیح معنی میں یقین کرنا ہے، اس پہ ڈسکشن ہونا ہے گھر میں اس پہ امپلیمنٹ ہونا ہے۔ اب چاہے وہ نماز پڑھنے والی بات ہو، روزہ رکھنے والی بات ہو، غلط طرح کی فلمیں نہیں دیکھنے کی بات ہو،
قرآن پڑھنے کی بات ہو، قرآن کو سمجھنے کی بات ہو، حدیث پڑھنے کی بات ہو، حدیث کو سمجھنے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنے کی بات ہو، یہ سب چیزیں جو ہیں ہم کو گھر میں کوشش کرتے رہنا چاہیے. اگین یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، ایک دن میں آپ سب چیز چینج نہیں کیجیے گا، مگر یہ کوشش رہے کہ گھر کا ماحول ایسا ہو کہ ایک اسلامی ماحول ہو، ایک لرننگ ماحول ہو، سیکھنے والا. لرننگ ماحول یہ ہوا کہ آپ اسلام کے بارے میں سیکھیں، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، ڈسکس کریں کہ امپلیمنٹ کرنے میں کیا چیلنجز ہے، ڈسکس کریں کہ کیوں اسلام صحیح ہے، ڈسکس کریں کہ دوسری چیزوں کی اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے دوسروں کے اصولوں پہ چلنے میں. اور یہ اوپن ڈسکشن ہو، یہ نہیں کہ بھائی بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم ایسا کیوں، تم کیوں سپورٹ کر رہے ہو کہ نہیں ہم کو نیو ایئرس منانا چاہیے، بلکہ بچوں سے پوچھنا کیوں، ان کی کیوں سوچ ویسی ہے، اور پھر اپنا ڈسکشن دینا. اگر بچوں کو ہم ایک ایسا ماحول کریٹ کریں گے گھر میں جہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، جہاں پہ ٹاپکس جو ہے اسلامک ٹاپک جو ہے اس کے بارے میں ایک دوسرے کی رائے لی جاتی ہے، تو اس سے بچوں میں صحیح سمجھ پہ ڈیولپ کرے گی اسلام. دیکھیے بچوں کی تربیت یا بچوں کے اسلام کے بارے میں سکھانا یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ہماری زندگی بھر کا کام ہے. اور اگر ہم ان کو زبردستی کر کے بولیں کہ بھائی تم کو نماز پڑھنا یا تم کو قرآن پڑھنا ہے، لیکن اگر وہ اس کے خلاف کچھ بول رہے ہوں تو ان کو چپ کرا دینا، تو اس سے پھر ہے کہ ان کے سوال کا جواب نہیں ملے گا، ان کے دماغ میں جو سوچ ہے وہ نہیں بدلے گی. لیکن اگر ہم ان سے سوال پوچھیں گے، اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے کہنا، لیکن ساتھ میں ہی سمجھانا کیوں نماز پڑھنا چاہیے. وہ اگر بولے نماز نہیں پڑھنا چاہیے تو پھر ان سے پوچھنا، ان کی سمجھ، ان کی سوچ کو سمجھنا، اور گھر میں ایک ماحول یہ رکھنا جہاں پر کہ سب کوئی اپنی بات کہتا ہو، سب کوئی ایک دوسرے کی بات غصہ کے بغیر سنتا ہو، اور قرآن اور حدیث کو ایک ہمارا بیس بنانا اور اس کے بارے میں ڈسکس کرتے رہنا. اس سے پھر ہے کہ گھر میں ایسا ماحول ہوگا کہ قرآن حدیث جو ہے وہ امپورٹنس ہوگی، لوگ اس کو سمجھیں گے، اور پھر یہی نہیں کہ خود اپنے آپ میں امپلیمنٹ کریں گے، بلکہ آپ کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، بلکہ وہ خود پھر کوشش کریں گے باہر میں اپنے زندگی میں وہ قرآن حدیث کو لائیں. اگلی چیز یہ ہے کہ بچوں کو ہم کو مذہب کے بارے میں اپولوجسٹ نہیں بنانا ہے. ایک یہ کہ بھائی جس کو کہتے ہیں کہ ایک مذہب کے بارے میں سوال اگر پوچھا جائے تو ایکسکیوز کرنا کہ ہاں بھائی کیوں اس لیے کرتے ہیں، مطلب وہ ان کو اپنے مذہب کے بارے میں ایک بہت اسٹرانگ جواب دینے کا صلاحیت ہونی چاہیے، دوسروں کی عزت کرنے کے ساتھ ساتھ، اور دوسروں تک اسلام کی بات پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے. دیکھیے ہم اگر بچوں کو صرف دوسرے کے ماحول سے بچانے کی کوشش کریں گے تو بچے ایک حد تک بچیں گے، اس کے بعد پھر وہ ایک طرح سے باڑھ ہے، وہ آپ کو فلڈ ہے، وہ آ کے اٹھا کے لیتی جائے گی. مگر اگر بچے ہمارے باہر جا کے دوسروں تک اسلام کو صحیح طرح سے پہنچانے کی بات سوچیں گے، اس کے بارے میں محنت کریں گے، تو دوسروں تک بات پہنچے نہ پہنچے ہمارے بچوں کے بچنے کا چانسز زیادہ بڑھ جائے گا، زیادہ بہتر ہو جائے گا. تو اس پہ یہ کرنا. تیسری چیز جو آپ نے کہا کہ آپ کے شوہر کے بارے میں کہ وہ بہت سی چیزوں پہ ایگری نہیں کرتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے ان معاملے میں کہ میاں اور بیوی کی بات جو ہے وہ بحث والی ہو جاتی ہے اور پھر ڈسکشن نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ اسٹیٹس والی بات آپ نے کہی، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ رہے گا کہ اگر وہ جب بھی نہیں کہہ رہے ہیں اس چیز میں تو وہ اسٹیٹس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس لیے وہ راضی نہیں ہو رہے ہیں. اور آپ کے دماغ میں اتنا فکس رہے گا کہ وہ اپنی بات نہیں بدلیں گے کہ آپ صحیح معنی میں اس طرح کی کوشش بھی نہیں کیجیے گا ان کے دماغ بدلنے میں. اور اسی طرح سے ان کے دماغ میں یہ ہوگا کہ بھئی یہ ہمیشہ ہمارے خلاف رہتی ہیں، تو آپ کی بات آپ جب بولنا شروع کیجیے گا تو ان کے دماغ میں ایک طرح سے وہ ایک دیوار وہ لیتے آئیں گے دماغ میں کہ آپ کی ان کی بات ہم کو نہیں سننا ہے، کیونکہ یہ جو بھی بات کر رہی ہوں گی ہمارے خلاف کر رہی ہوں گی، ہم جو چاہتے ہیں اس کے الٹا ہی کر رہی ہوں گی. تو آپ کو یہ جو کہ اسٹالمیٹ ٹائپ کا جس کو رہتا ہے کہ بھائی آپ کی بات ان کو سننا نہیں ہے، ان کی بات آپ کو سننا نہیں، کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں ایک فکسڈ آئیڈیا بن جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں ہوتا ہے، میں ایک جنرل یہ کہہ رہا ہوں. تو اس میں آپ کو کچھ اس طرح سے سوچنا ہوگا کہ ان جب بھی بات کرنے کا ہو، یہ مت کہیے کہ میں چاہتی ہوں، یہ بات کیجیے کہ بھائی ہم کو سوچنا ہے بچوں کی زندگی کے بارے میں، ہم کو سوچنا ہے بچوں کی تربیت کے بارے میں، ہم کو سوچنا ہے بچوں کا مستقبل کیسا رہے گا. اور اس بات کا خیال رہے کہ جب بھی ڈسکشن ہو آپ اپنی بات کہیں
لیکن دوسروں کی بات کو نکارا نہ کریں، ان کو ان کے خلاف نہ کریں، ان بس جیسے وہ کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں، تو اچھا اچھا یہ ٹھیک ہے، وہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو ہے، یا اچھا ہم سمجھ رہے ہیں، اور ہم ایک اور چیز سوچتے ہیں کہ یہ بھی ہم لوگ کو سوچنا چاہیے، تو آپ ان کی بات کو غلط نہیں ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، بلکہ اپنی بات، ان کی بات کو بھی رکھ رہی ہیں، اپنی بات بھی رکھ رہی ہیں۔ ڈسکشن میں صحیح طرح سے اگر ڈسکشن ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اس وقت اس کا اثر نہیں ہوگا، ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینے کے بعد آپ کے شوہر کے دماغ میں بات آئے گی، اور کچھ چیزیں ان کے دماغ میں بدلیں گی، اور آہستہ آہستہ وہ اس میں چینجز آئے گا۔ لیکن اگر بحث ہوتی ہے تو بحث میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے دماغ میں اگر یہ بات آئے گی بھی کہ ہم کو چینج ہونا چاہیے، وہ نہیں چینج کریں گے، کیونکہ انا والی بات آ جائے گی۔ ان کو لگے گا کہ بھائی میری بیوی سے ہم جس بات بحث کر رہے تھے، ہم اگر بات مان لیں گے تو ہم ایک طرح سے بحث ہار گئے۔ تو یہ بہت ڈیلیکیٹ سبجیکٹ ہے کہ کس طرح سے میاں بیوی کو ایک دوسرے کی بات تک پہنچانا ہے، بحث نہیں کرنا ہے، اور وہ سوچنا ہے آپ کو کس طرح سے اس بات کو ہینڈل کرنا ہے، جس میں کہ آپ اپنے شوہر کو چیلنج نہیں کر رہی ہوں، مگر اپنی بات ان کے سامنے رکھ رہی ہوں اس طرح سے کہ وہ اس کے بارے میں سوچ سکیں، اور کچھ دن میں، اسی وقت نہیں، کچھ دن میں وہ بات میں اس پہ صحیح فیصلہ کر سکیں۔ تو جیسا میں نے کہا، میں یہ 3 چیزیں میں پھر سے ریوائز کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم کو یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، اپنی طرف سے کوشش کرتے رہنا ہے۔ اگلی چیز جو ہے، گھر میں اپنی کوشش کرنا ہے کہ صحیح ماحول ہو، خود کو صحیح کرنا ہے، خود کو بار بار امپروو کرتے رہنا ہے، تاکہ قرآن حدیث صحیح معنی میں ہم لوگ امپلیمنٹ کر رہے ہوں گھر میں، اپنی زندگی میں اور گھر میں۔ اور گھر میں ماحول ایسا ہو کہ مذہب کے بارے میں صحیح ڈسکشن ہو، مذہب کے بارے میں ایک اوپن ڈسکشن ہو، اور جس میں بچے اپنی بات کہنے کا، ان کو لگے کہ ہم اپنی بات کہہ سکتے ہیں، ماں باپ ہم سے غصہ نہیں ہوں گے۔ اور اگلی چیز جو ہے، آپ اپنے شوہر کے سامنے اپنی بات جو ہے اس طرح سے رکھنے کی کوشش کیجیے تاکہ وہ انا والی بات نہیں ہو، تاکہ وہ بحث والی بات نہیں ہو، بلکہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے آپ کی بات کو سمجھیں، اور آہستہ آہستہ چینجز آنا شروع ہو۔ تو انشاءاللہ یہ سب کرتے ہوئے، اور ساتھ میں جیسا میں نے شروع میں کہا کہ اللہ سے دعا کرتے رہیے، اللہ سب چیز پہ قادر ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہوتی اللہ کی مرضی بغیر۔ تو اس بات کو اپنے دماغ میں ڈال لینا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحیح سب چیز بہتر کریں گے۔